جل فرجهم فقال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آج اس عشرے کی دوسری مجلس ہے اور ہمارا عنوان کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان سے ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ کربلا وہ کون سا ایسا مقام ہے کہ جہاں پروردگار عالم کا جلوہ، جہاں توحید کا جلوہ نمایاں ہو رہا تھا۔ کربلا وہ جگہ ہے، کربلا وہ مقام ہے، کربلا وہ واقعہ ہے، کربلا میں موجود وہ ہستیاں کہ جو توحید کی علامات کے طور پر ظاہر ہو رہی تھیں، جن میں توحید کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اس عمل میں جو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یا لشکر امام حسین علیہ السلام نے سب مل کر جو عمل انجام دیا، وہ کتنی بڑی علامت کی توحید تھی، کتنا بڑا مقام تھا توحید کو سمجھنے کا، جو واقعہ کربلا تھا۔ ہماری گفتگو توحید کے عنوان سے تھوڑا سا گفتگو کو کھولنے کی کل کوشش کی تھی، اور آج بھی تھوڑی سی کوشش ہوگی کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ توحید کیا ہے۔ کل بیان ہوا تھا کہ ہمیں عموماً ہم اتنی توجہ نہیں دیتے اس چیز پر، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یا ہم سوچنے کی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخرکار خدا، آخرکار توحید اصل میں حقیقتاً اس کو سمجھنا کیسے ہے، یا وہ ہے کیا، یا اس کے راز کیا ہیں۔ یہ دین کی اصل، دین کی بنیاد جس پر تمام باقی بیان ہوئے تھے کل کے اصول دین جتنے ہیں، جن میں نبوت ہے، توحید کے ساتھ عدل، نبوت، امامت، قیامت، ولایت، کے سب انسان کے تب مضبوط ہو سکتے ہیں، تب انسان کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ سکتے ہیں جس وقت انسان توحید کو سمجھتا ہے۔ ہماری توحید ہوگی تو ہمارا باقی عقائد جو ہے ان میں اور زیادہ پختگی اور مضبوطی آ جائے۔ کل بیان ہوا کہ جنگ جمل کے ذریعے سے مولا علی نے جو وہاں پر عمل کیا اور جس طرح سے توحید کی وضاحت، تو مولا کائنات نے جو جس طرح سے سیریس لیا اس کو، جس طرح سے حیثیت دکھائی اس سوال پر، توحید کے سوال پر، گویا کہ توحید ایک بہت اہم چیز ہے جو مولا کائنات کا عمل ہے وہ بتا رہا ہے۔ توحید کا مسئلہ، کیونکہ یہ جو عنوان آیت دی ہے جس کو سلام بنایا گیا ہے، یہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ آیت اصل میں توحید عملی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی وہ توحید، وہ عمل کہ جو آپ اپنی ذات سے توحید عملی کی طرف جا رہے ہیں، جو آپ عملی توحید کا مظاہرہ کریں گے، آپ اپنے وجود سے جو ظاہر کریں گے توحید پروردگار عالم، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت میں کہ کہہ دو کہ میرا سب کچھ، میری عبادات، میری نماز روزے، یعنی میرے اعمال، میری عبادات، میری نماز، میری حیات، میری موت، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کون اللہ؟ جو عالمین کا پروردگار، جو عالمین کا رب ہے، میرا سب کچھ اس کے لیے ہے۔ یہ حقیقی توحید ہے، یہ عملی توحید ہے جو انسان نے اپنے وجود سے پروردگار عالم کے آگے پیش ہونا ہے، اور یہ سب کچھ اپنا بیان کرنا ہے، اپنے چیز کا اظہار کرنا ہے۔ قرآن میں موجود ہے کہ مومنین میں، یعنی ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو مشرک ہیں۔ پروردگار عالم قرآن میں کہہ رہا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ جو مشرک ہیں، یا کچھ کسی اور کی طرف اشارہ نہیں کیا کہ فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، نہیں، بلکہ یہ بیان کیا پروردگار عالم نے کہ ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ جو ایمان لے آئے، کوئی عام بات نہیں ہوتی ایمان لانا، لیکن پھر بھی خدا کہہ رہے ان ایمان لانے والوں میں کچھ ایسے ہیں جو مشرک ہیں۔ کیا شرک کیا ایمان لانے والوں نے؟ ایمان لانے والے تو خدا کو مان رہے ہیں، جبھی تو ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانے والے تو نبی کی کو تسلیم کر رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں نبوت کی۔ ایمان لانے والے تو ایمان لا چکے ہیں کتاب الہی پر، ایمان لا چکے ہیں، عقائد کو تسلیم کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، تو پھر کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ چند، یعنی ان مومنین میں سے چند کو چھوڑ کر پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو مشرک ہے۔ ایمان لانے والے مشرک کیسے ہو سکتے ہیں جب اس کی
تصدیق امام سے پوچھی گئی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال ہوا کیسے ممکن ہے کہ ایمان لانے والے بھی ہیں اور مشرک بھی ہیں، تو بہت خوبصورت امام کے قول سے اس کی وضاحت بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ پہلے خدا بعد میں فلاں، یعنی پہلے خدا ہے بعد میں وہ ہے، پہلے خدا ہے بعد میں فلاں ہے، جب تم یہ کہتے ہو گویا کہ تم نے شرک کیا ہے، یہ شرک کی ایک منزل ہے۔ اور ہم اپنی زندگیوں میں اکثر ایسا کرتے ہیں، ہم اپنی حیات میں اکثر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب ہمیں شفا ملتی ہے تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ فلاں ڈاکٹر سے شفا، بس اللہ نے بچا لیا، اور اس کے بعد اللہ کے بعد فلاں ڈاکٹر ہے جس کی وجہ سے ہم بچ گئے، ایک اللہ تھا جس نے ہمیں بچایا، فلاں ڈاکٹر تھا، یا فلاں چیز، یا میرے ساتھ اللہ ہے۔ جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں یا میرے ساتھ میرا رب تھا یا فلاں تھا، یا ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو، یا کسی پیسے کی ضرورت ہے، کسی مال کی، کسی شے کی ضرورت ہے اور کسی نے ہماری مدد کی ہے، تو ہم اکثر یہ جملہ کہتے ہیں بس اتنا مشکل وقت تھا، یا اللہ تھا یا وہ بندہ تھا جس نے وہ سب کچھ کیا۔ یہ شرک ہے، امام فرما رہے ہیں یہ شرک ہے، سب کچھ پروردگار عالم کرنے والا ہے۔ یہی بیماری سے جو شفا انسان کو ملتی ہے، جس دوا سے آپ کو اور مجھے شفا مل جاتی ہے، اگر خدا کی تاثیر اس میں نہ ہو، خدا وسیلے بناتا ہے، پروردگار عالم وسیلے بناتا ہے، لیکن اگر اس دوا کی تاثیر تاثیر خدا نہ ہو، اس میں شفا خدا نہ رکھے، ہر شے میں خدا کی تاثیر ہے، وسیلوں کے ذریعے سے خدا وسیلے بناتا ہے، لیکن تاثیر خدا کی ہوتی ہے، تو تاثیر توحید کی ہوتی ہے۔ اگر اسی دوا میں شفا خدا نہ رکھے اور وہی دوا آپ کی اور میرے لیے موت کا سبب بھی بن سکتی ہے، اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے انسان کی، لیکن وہ دوائی وسیلہ ہے یا وہ ڈاکٹر وسیلہ ہے، خدا نے اس وسیلے کے ذریعے سے جو اصل شفا رکھی ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، وہ خدا چاہے خود شفا دیتا ہے، خدا پروردگار عالم شفا دیتا ہے، وہ اصل تاثیر ہر شے میں تاثیر پروردگار عالم کی ہے۔ آپ اور میں جب ہمارے ہاں اولاد ہوتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا بیٹا ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری اولاد ہے، اور پروردگار عالم کیا کہتا ہے اس کے بعد کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ میرا ہے؟ تم نے تو قرآن میں بھی موجود ہے، پروردگار عالم کا فرمانا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم نے تو صرف ایک شہوانی خواہش کی وجہ سے ایک عمل انجام دیا ہے، اس نجس قطرے سے انسان تک کا، ایک بہترین انسان تک کا، ایک باشعور انسان تک کا عمل تو ہم نے طے کرایا ہے، ہم نے خلق کیا۔ پھر خدا پوری پروردگار عالم قرآن میں جو ہے پوری خلقت انسان کی تذکرہ کرتا ہے، کیسے علقہ بنایا، کیسے مضغہ بنایا، کیسے ہڈیاں اس کو عطا کی، اور پھر کیسے اس پر گوشت میں نے چڑھایا، کیسے شکم مادر میں نے اس بچے کو بنایا، اس کی بناوٹ، اور اس کے بعد پروردگار عالم پوری بناوٹ انسان کی بتا رہا ہے۔ گویا کہ انسان ایک وسیلہ ہے، ماں باپ ایک وسیلہ ہے، لیکن ہر شے میں تاثیر پروردگار عالم ہے۔ شکم مادر میں، اندھیروں میں ایک ہستی کا بننا، ایک شخصیت کا بننا، ایک بیٹا یا بیٹی، کسی اولاد کا بننا، یہ بہت بڑی علامت ہے خدا کی ربوبیت، یہ بہت بڑی علامت ہے اس کی خالقیت، یہ بہت بڑی علامت ہے کہ واقعی وہ پروردگار ہے، یہ اس کی توحید کی علامت ہے، یہ اس کی توحید کی تاثیر ہے۔ خدا ہمیں قدم قدم پر مسلسل یہ تاثیر دکھاتا ہے، بہت خوبصورت عمل ہوتا ہے۔ ہم اگر چھوٹی چھوٹی مثالوں سے اس کو اپنے اذہان میں رکھیں، اور یہ ہمارے ذہن میں رہنا بھی چاہیے کہ جس طرح سے جب کوئی بھی مصور جب کوئی تصویر بناتا ہے، جب وہ تصویر بناتا ہے تو کبھی غور کیجیے گا، اس کو ایک بڑا سرفیس ایسا چاہیے جو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اسے ایک سفید شفاف کاغذ چاہیے، اس کو اس طرح رنگ چاہیے کہ آپس میں رنگ گھل مل نہ جائیں، کوئی ایسا قطرہ اس پر نہ گرے، کوئی ایسا پانی اس پر نہ گرے کہ جس سے اس کی جو پینٹنگ ہے، وہ جو مصور تصویر بنا رہا ہے وہ کہیں مدھم نہ ہو جائے، کہیں رنگ ایک دوسرے میں نہ مل جائیں، اور وہ بڑا پلین سرفیس بناتا ہے، اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن خدا کیسا مصور ہے، کیسا خالق ہے کہ شکم مادر میں کہ جب وہ سرفیس بالکل سیدھا نہیں ہوتا، وہ جگہ بالکل سیدھی نہیں ہوتی، پانی کے اندر ایک شکل بناتا ہے، وہ پروردگار ہے، وہ خالق ہے، وہ پانی میں ایک تصویر کو خلق کرتا ہے، وہ پانی میں ایک ہستی کو خلق کرتا ہے، اور پھر جب مصور بناتا ہے تو اس کو
ऐसा जगह चाहिए होती है जहाँ पर रोशनी बहुत अच्छी हो। लेकिन जब परवरदिगार आलम खल्क करता है, जब खुदा वो मुसव्विर जब तस्वीर को बना रहा होता है, अंधेरों में खल्क करता है, अंधेरे में बनाता है, वहां पर रोशनी नहीं होती, लेकिन खुदा एक बेहतरीन तस्वीर को खल्क करता है। आंख आंख की जगह, नाक नाक की जगह, लब लब की जगह, जो चीज जहां जचती है खुदा वहां पर ही उसको इंसान के शिकम में, माँ के शिकम में उसी तरीके से उसको खल्क करता है। ये है परवरदिगार आलम। हर शय में खुदा की निशानी वाज़िह होती है, हर शय में खुदा की अलामत वाज़िह होती है। हम फल खा लेते हैं लेकिन हमें एहसास नहीं होता कि ये बना कैसे। आजकल आम का मौसम है, हम आम खा लेते हैं, आम की गुठली खाकर फेंक देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि ये बना कैसे था, ये कितनी बड़ी नेमत है। जब मौलाए कायनात हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब कोई फल तनावुल करते थे, जब उनके हाथ में फल दिया जाता था, तो इमाम बाकायदा उस फल को लेते थे और सूंघते थे, बहुत देर तक उसको देखते रहते थे और उसके बाद वो खाते थे। जब पूछा किसी ने कि मौला ये सब अमल आप क्यों अंजाम देते हैं, इतनी देर तक आप देखते हैं, उस फल पर निगाह रखते हैं, उसके बाद उसको तनावुल फरमाते हैं। इमाम ने क्या फरमाया? इमाम ने कहा तुम्हें नहीं मालूम कि इसमें तासीर कितनी है। मैंने किसी शय को नहीं देखा मगर उससे पहले और उसके बाद कि उसमें खुदा को देखा। मैंने हर शय में खुदा को देखा है, मैं निशानी देखता हूँ, मैं अलामत देखता हूँ खुदा की हर शय। हम नहीं जानते, हम बड़ा किसी आप किसान से पूछे ना, जब वो फसल बोता है, कोई किसान जब फसल बोता है तो वो कहता है कि मैंने बोई, मैंने इसका बीज काट किया, मैंने इस पर मेहनत की, मैंने इसको बड़ा किया, मैंने इसकी देखभाल की। जबकि क्या कर रहा होता है किसान? किसान फकत उसमें बीज बोता है, जमीन में, उस जमीन से बीज को निकालना खुदा का काम। किसान एक वसीला है बीज को बोने का, उसका फल आना ये तासीर परवरदिगार आलम। हर शय में खुदा की तासीर होती है, लेकिन इंसान इतना नाकिस है कि हर शय को समझता है कि ये मेरी है। एक लुकमा हमारे मुंह में जाने तक किन मराहिल से गुजरता है, वो दाना, वो पौधा, और फिर उसके वो पोशे निकलना, उससे दानों का निकलना, और फिर उसके बाद उन तमाम मराहिल से वो गुजरता है। तो कितनी चीजें, वो जो लुकमा मेरे मुंह तक गया है, मेरे लबों तक गया है, कितनी चीजों ने, खुदा की कितनी निशानियों ने उसको यहाँ तक पहुंचाया है। सूरज ने अपना काम किया है, हवा ने अपना काम किया है, रोशनी ने अपना काम किया है, मट्टी ने अपना काम किया है, पानी ने अपना काम किया है, बारिश ने अपना काम किया है। इन तमाम नेमतों से मिलकर खुदा की वो तासीर, वो एक लुकमा हमारे लबों तक आता है कि तौहीद है परवरदिगार। और फिर भी हम शुक्र खुदा बजाने, उस वक्त तो हमें कहना चाहिए कि हमारा सब कुछ हमारे रब के लिए, हमारी कुल की कुल हयात, हमारी हर शय हमारे रब के लिए। हम कुदरत नहीं रखते हैं। तो मासूम का फरमान है ना कि तुम्हें तो इतनी भी कुदरत नहीं है कि तुम्हारे रिस्क में से कोई एक दाना तुम्हारे आगे से अगर मक्खी ले जाए तो वो उससे वापिस छीन सको, तुम्हें इतनी भी कुदरत नहीं। तुम उस मक्खी से, तुम एक मक्खी को खल्क कर सको, तुम्हें इतनी भी कुदरत नहीं। वो है खालिक, वो है परवरदिगार, जिसकी तरफ इमाम मासूमीन आइमा बहुत वजाहत से बयान करते हैं। एक शख्स आया मुल्हिद, और आकर वो मौलाए कायनात के पास, एक मुल्हिद था, कुछ कीचड़, कुछ कचरा, कुछ गंद गलाजत उसने एक डब्बे में जमा की हुई थी, एक बॉक्स में जमा की हुई थी। वो मौलाए कायनात के पास लेकर आया और कहा कि देखें उस गंद के अंदर कुछ कीड़े पैदा हो चुके। उसने कहा कि देखें मैं इनका खालिक हूँ, मैं हूँ इन कीड़ों का खालिक, मैं हूँ यानी कल खालिक भी बना तो किन चीजों का? कहता है कि मैं इन चीजों का खालिक हूँ। जबकि गलाजत में, गंदगी में गंदगी के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो वो उस कीचड़ में से वो लेकर आया मौला के पास और उनको दिखाया कि मैं इसका खालिक हूँ। मौला ने कहा कि तुम इसके खालिक हो, इसमें जो मट्टी है वो कहाँ से आई? क्या उसको तुमने खल किया है? इसमें जो पानी है वो कहाँ से आया? क्या उसको तुमने खल किया है? मट्टी को, पानी को खल्क करने वाला कोई और है। और फिर उस सब को मिलाया और फिर जो कुछ उसने तैयार किया, और फिर कहा कि नहीं, फिर भी जो कीड़े इसमें पैदा हुए उनका खालिक तो मैं हूँ। मौलाए कायनात ने कहा कि अच्छा, क्या तुम ये जानते हो इनमें से नर कितने हैं और मादा कितने हैं?
نے کہا نہیں یہ میں نہیں جانتا. مولا نے کہا تم ان کے خالق ہو اور تم یہ نہیں جانتے کہ ان میں نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. مولا نے کہا لیکن میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں نر کتنے ہیں اس میں مادہ کتنے ہیں. ان کیڑوں میں جو تم نے کچرے میں جمع کیے ہیں گندگی میں غلاظت کو جمع کر کے جو کیچڑ بنایا ہے اس میں جو تم نے کیڑے جو جمع کر رکھے ہیں میں نے فرمایا میں بتا سکتا ہوں کہ اس میں سے کتنے مادہ ہیں کتنے نر ہیں لیکن یاد رکھو کہ میں ان کا خالق نہیں ہوں. مولا فرما رہے ہیں کہ میں ان کا خالق نہیں ہوں لیکن کیا ہے میں اس لیے جانتا ہوں کہ میں وسیلہ ہوں ذات پروردگار عالم کا. میں پروردگار عالم کا وسیلہ ہوں. ہر شے میں تاثیر ہے خدا کی. خدا نے مجھے وسیلہ قرار دیا. مولا بھی خود کو خالق نہیں کہہ رہے وسیلہ کہہ رہے. یہ ہے توحید خدا کی. یہ ہے وحدانیت. اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے اتنی بلندی اتنا مرتبہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور مولا کائنات کس کی وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر مقام پر مولا کائنات توحید کی وضاحت کرنا ہے. اس خالق اس مالک کی اس واحد ہستی کی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر شے جو کچھ بھی ہے ہر شے میں جلوہ ہے پروردگار عالم کا. ہر شے میں توحید پروردگار عالم جھلکتی ہے. اس کی خالقیت جھلکتی ہے ہر شے میں. اور یہی سب کچھ یہی توحید کی وضاحت کربلا اسی شے کی وضاحت کربلا. کربلا اتنا حسین مقام ہے بلند مقام ہے کہ وہ مقام ہے کربلا کہ جو عاشقوں کی جگہ ہے جہاں پر عشق جاتا ہے. جب مولا کائنات ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر مولا نے کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ یہاں اتر جاؤ یہاں اتر جانا. پوچھا اساتذہ نے جو مولا کے ساتھ تھے پوچھا کہ مولا کیوں یہاں ٹھہر جائیں کیا بات ہے یہاں کیا خاص بات ہے کیا آیا یہاں نماز کا وقت ہے نماز کے لیے رک جائیں یا یہاں پر خیمے نصب کیے جائیں لشکر کے ٹھہراؤ کی یہ جگہ ہے کیا چیز ہے کس لیے ٹھہرے یہاں کس لیے رکے کیا یہاں آرام کرنا ہے لشکر میں. تو مولا کائنات نے کہا نہیں یہاں اتر جاؤ یہ وہ مقام ہے یہاں اتر جاؤ. کیوں اترے؟ مولا نے فرمایا اس لیے کہ عاشقوں کے اترنے کی یہی جگہ عاشقوں کے کا مقام ہے یہ. کہا مولا کون سا مقام ہے یہ؟ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ کربلا ہے. یہ عاشقوں کی سرزمین یہ عشق کرنے والوں اللہ سے عشق کرنے والوں کی سرزمین ہے کربلا. مولا علی فرما رہے ہیں یہ عاشقوں کا مقام ہے یہ عاشقوں کی سرزمین ہے یہاں عاشق اترتے ہیں. کیسے عاشق جو جب جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیا ہو گیا تھا امت کو؟ امت کلمہ گو تھی امت نمازیں پڑھ رہی تھی امت رسول کو مانتی تھی امت کے روزے نمازیں عبادات سب کچھ تو مکمل جا رہا تھا. کیا چیز کمزور تھی امت کی کس چیز کو نہیں سمجھی تھی امت. یہ جو پوری تمہید میں نے باندھی ابتدا میں کہ توحید کیا ہے امت کی توحید کمزور تھی. امت امامت کو نہیں سمجھی. امت نے کیا کیا جو حاکم آیا انہیں قبول تھا بے شک یزید جیسا بیٹھا ہو یا امیر شام معاویہ جیسا حاکم بیٹھا ہو ان کو کوئی فکر نہیں تھی انہیں کوئی غرض نہیں تھی اس سے کہ کون حاکم ہے. ان کو یہ تھا ہماری نمازیں مکمل ہیں ہمارے روزے مکمل ہیں ہم عبادات کریں ہمارا سب کچھ تو مکمل ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم حکومت کے مسائل میں گرفتار ہو جائیں یا یزید سے کوئی جھگڑا مول لے لیں ہمیں کیا ضرورت ہے. لیکن مولا حسین ابن علی کیا بتا رہے ہیں کہ میں امت جدی کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس امت کو توحید سمجھ میں نہیں آ رہی اس امت کو دین سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر رہا ہے اس امت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کرنا ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ جب امام کی رفتار ہوتی ہے امام بہت تیز تیز سفر کرانا چاہتا ہے اپنی امت جو بھی امام ہوتا ہے جو پیشوا یا رہنما یا رہبر ہوتا ہے وہ چاہتا ہے اپنی امت کو تیزی سے سفر طے کرے. امت جب قوم یا امت
جب یہ اس کا سفر سست ہوتا ہے، اس کا سفر سلو ہوتا ہے، تو یہ امت تیزی سے کیونکہ سفر نہیں کر سکتی، امام کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، تو کیا ہوتا ہے امت ہیلے بہانے یہ اپنے لے کر بیٹھ جاتی ہے، امام آگے نکل جاتا ہے، امت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اور یہی ہوا، جب ایسا ہوتا ہے تو امام حسین جیسے امام کربلا میں تنہا مار دیے جاتے ہیں اور امت پیچھے اپنی سستیوں میں رہ جاتی ہے۔ امت حج کرتی رہتی ہے، امت عمرے کرتی رہتی ہے، امت نمازیں پڑھتی رہتی ہے، اپنی عبادات کی حفاظت کرتی رہتی ہے، اور یہ غافل ہو جاتی ہے کہ کس نظام کے تحت ہم عبادت کرتے ہیں، کون حق کی حاکمیت رکھتا ہے۔ کیوں کہ امت کو امامت سے قربت نہیں ہے، محبت ہوتی ہے لیکن قربت نہیں۔ وہ حال اگر ہم اپنی گریبان میں جھانکیں تو کافی حد تک وہ حال جو اس وقت کے لوگوں کا تھا وہ ہمارا بھی ہے۔ آج ہم بھی آج جو امام عصر غیبت میں ہیں اس میں بہت حد تک اثر یہ بھی ہے، ہماری غلطیاں بھی ہیں اس کے اندر کہ ہم کہاں پر ہیں۔ ہمارا امام بہت تیزی سے سفر کرانا چاہتا ہے لیکن ہم بہت سست امت، ہم توحید کے معاملے میں، ہم عدل کے معاملے میں، ہم نبوت کے ہمیں جس معاملے میں دیکھا جائے، آپ اور میں، ہم اگر اپنی نئی نسل کی طرف ایک دفعہ نگاہ کیجیے تو کتنا پتا ہے انہیں، کتنا علم ہے، اتنے زیادہ شعور، اتنی معرفت جو ہونی چاہیے آج کل کے اعتبار سے، اتنی ہماری نئی نسل کو نہیں ہے۔ پیغام کربلا کیا ہے، مقام کربلا کیا ہے، امام حسین کا مقصد کیا تھا، امام حسین کیوں جانا چاہتے تھے، ہمیں نہیں معلوم۔ امام حسین بتا رہے ہیں کہ یہ کون سا مقام ہے، کس جگہ لے کر جا رہے ہیں آپ کو اور مجھے، کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں امت کو، مولا کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں امت جدی کو، رسول اکرم کی امت کو کس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں امام حسین۔ امام حسین کی جب سامنے اس قدر لشکر تھا، غالباً زیادہ تر تواریخ میں لکھا ہے 30,000 کا لشکر، جب وہ 30,000 کا لشکر امام حسین کے سامنے تھا، امام حسین بار بار ان کو، یہاں تک کہ آخری وقت تک جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پر خنجر چلانے کے لیے شیو سوار ہوا ہے تو تب بھی امام حسین اس کو مسلسل اس کو ہدایت کر رہے تھے، تب بھی اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، تب بھی اس کو ہدایت کر رہے ہیں، تب بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر مسلسل امام حسین کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں امام؟ کیوں امام بار بار اتنے بڑے لشکر کو، 30,000 کے لشکر کو خطبہ دے رہے ہیں؟ کیوں امام انہیں بار بار دعوت دے رہے ہیں؟ کیوں امام انہیں بتا رہے ہیں کہ میں کس کا فرزند ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، کون ہے میرے جد؟ کیوں بار بار اماموں کا ان کا بتا رہے ہیں، آئمہ کا بتا رہے ہیں، کیوں بار بار تمام انبیاء کا بتا رہے ہیں، کیوں اپنا شجرہ بار بار بیان کر رہے ہیں؟ امام سے جب پوچھا گیا، امام نے کہا کہ ایک ہادی موجود ہو اور اس ہادی کے ہوتے ہوئے 30,000 کا لشکر جہنم میں چلا جائے کہ حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے رہبر، رہنما، ہادی، یہ تاثیر ہے توحید کی، یہ وسیلہ ہے توحید تک پہنچنے کا ذات امام حسین کی، کہ وہاں بھی چاہ رہے ہیں کہ جہنمی کوئی نہ ہو جائے، حسین موجود ہو اور کوئی جہنم میں چلا جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ خدا کا ایک ہادی ہو، خدا کا بھیجا ہوا ایک رہنما ہو، خدا کا بھیجا ہوا ایک رہبر ہو اور امت جہنم میں چلی جائے۔ یہ عاشق ہے، یہ حقیقی عاشق کے پروردگار ہے، یہ توحید کی علامات کی کربلا، یہ وضاحت کی توحید کی کربلا۔ اور جب عشق ہو جاتا ہے انسان کو، جیسے ذات امام حسین ابن علی کو دیکھا جائے، کیونکہ عشق چیز ہی ہے۔ ہم نے عموماً اس کو، میں اپنی اکثر مجالس میں یہی کہتی ہوں کہ ہم نے اس کو استعمال بڑا غلط کیا۔ ہم نے اس کو استعمال کہاں کیا؟ ہم نے اس کو دنیاوی محبتوں میں تقسیم کر دیا، میاں بیوی کی محبت ہو گئی، نر اور مادہ کی محبت میں ہم نے اس عشق کو رکھا، جبکہ یہ عشق نہیں ہے۔ ہاں محبت کا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں، عشق نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے۔ عشق ہمیشہ پاک سے پاک کو ہوتا ہے، طیب سے طیب کو ہوتا ہے، طاہر سے طاہر کو ہوتا ہے، نجس کو پاک سے نہیں ہو سکتا، پاک سے اس طرح سے وہ محبت آپ کہہ سکتے ہیں، ہمیشہ کامل سے کامل کو ہوتا ہے، وہ عشق ہوتا ہے۔ لیکن جو اگر ہم اپنا کہیں، اسی لیے امام حسن سے جب ایک شخص آیا نا اور آ کر امام حسن علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام حسن نے کہا کہ نہیں، خود کو میرا شیعہ، ہمارا شیعہ مت کہو، کیا کہیں؟
محب कहना, मुहिब कहना. शिया आशिक होता है, शिया जिम्मेदार होता है, शिया जिम्मेदारियों, शिया तौहीद परस्त होता है, शिया अदल पर कायम होता है, शिया पैरुए अली इब्ने अबी तालिब, पैरवी मुकम्मल अपने इमाम की पैरवी. शिया सुस्त नहीं होता, शिया पीछे रह जाने वालों में नहीं होता, शिया मालिक अश्तर की तरह अपने इमाम के साथ मैदान अमल में करता है. शिया शिया आशिक होता है, आशिक इश्क, इश्क इलाही, इश्क परवरदिगार आलम अगर देखना है तो करबला वो मकाम है, वो जगह है. क्या है? जैसे हज़रत इब्राहिम का इश्क अगर आप देखें तो हज़रत इब्राहिम का ये इश्क था. इश्क जब कामिल हो जाता है, जब कामिल से कामिल करता है, इसीलिए मैंने कहा ना कि इश्क जो है वो कभी भी जो है नजिस व पाक से, नजिस को पाक से नहीं होता, पाक को पाक से होता है. जब इस मकाम तक इंसान पहुंच जाता है जैसे हज़रत इब्राहिम थे, इश्क तौहीद से इश्क जब उस मकाम तक पहुंच जाता है, उस बुलंदी तक पहुंच जाता है, तो फिर क्या होता है? कहाँ ले जाता है इश्क? इश्क आसानियों में नहीं लेके जाता, फिर इश्क नमरूद की आग में खुदवा कूद जा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम. आशिक तिजारत नहीं करता, आशिक कभी सोचता नहीं है दुनिया के बारे में, माल और जर के बारे में नहीं सोचता, वो बस उससे जिससे इश्क करता है उसके बारे में सोचता. क्यों निकले मौला हुसैन करबला की जानिब? क्यों अपने घर से चले? इतना बड़ा लश्कर सामने मौजूद है और मुकम्मल ताकत के साथ, मुकम्मल आबुताब के साथ जजीद तख्त नशीन है और हुकूमत उसकी है, तख्त उसका है, लश्कर उसका है, सिपाही उसके हैं, असलहा उसका है. और इमाम हुसैन के साथ चंद अफराद, 72 या 100 के करीब वो अफराद, इतने बड़े मुकाबले के लिए क्या चीज है जो निकाल रही है दर्द इमाम, एक दर्द इमाम हुसैन उम्मत के बारे में, दूसरा तौहीद. ये उम्मत नहीं समझ रही है. इस उम्मत को मैंने समझाना, इस उम्मत को मैंने मकाम लिकाए इल्लाह, जो इसकी खिलकत का मकसद है, मुझे उस खिलकत के मकसद तक उसको लेके जाना. ये इमाम हुसैन का मकसद खिलकत तक पहुंचाना चाहता है, मकसद की दुनिया नहीं है, लिकाए इल्लाह है. उस तौहीद तक, उस रब तक पहुंचना तुम्हारा, उसके इश्क को पा लेना. और इमाम हुसैन हज़रत इब्राहीम की सीरत, हज़रत इब्राहीम का उसवा, हज़रत इब्राहीम की जात का मिस्दाक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बने. और इस तरह हज़रत इब्राहीम नारे नमरूद में कूद गए इश्क परवरदिगार आलम. हुसैन इश्क खुदा में सब कुछ लुटाने के लिए मैदान में चला. ये बहुत बड़ी अलामत थी. हुसैन वसीला से खुदा ताकत, परवरदिगार आलम की अलामतों को, तौहीद की अलामतों को, तौहीद के जलवे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में बहुत वाज़े दिखाया है. जलवा तौहीद, ये तौहीद का जलवा, ये तौहीद. और एक एक हस्ती ने, कभी आप करबला पर गौर किया कीजिए, बाज़ वक़्त हमारे ये अनावीन जो हम लेते हैं, अमूमन वही बात जो मैंने पहले की कि कल की मजलिस में मैंने आप लोगों में बयान किया कि हम अमूमन इस तरह की चीजें सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन कभी देखिए तो इस करबला को पढ़ने का एक अलग लुत्फ है, एक अलग जायका है, एक अलग मजा है इसको पढ़ने का. कभी पढ़े करबला, इस रुख से पढ़े करबला कि करबला क्या है, क्या ऐसी चीज थी करबला में जो हमें खुदा की तरफ लेकर जा रही है. एक सबसे अहम नुक्ता जो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है कि करबला में जितने सहाबी थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, जो कुछ इमाम हुसैन सोचते थे, जो इमाम हुसैन सोच रहे थे, वही वो सोच. बहुत खूबसूरत होता है. जिसके लिए, जिस इश्क में मौला हुसैन डूब कर इस मैदान अमल तक पहुंचे थे, उसी इश्क में तमाम असहाब उस मैदान अमल में थे. वो इश्क था जो कदमों में लग़्ज़िश नहीं आने दे रहा था. तो तौहीद का इश्क था, वो लिक़ाए इल्लाह था, वो अल्लाह की जानिब सफर का इश्क था, वो खुदा से मुलाकात का इश्क था, वो अपने रब से मिलने का इश्क था, वो तौहीद के जलवे को देखने का इश्क था, जो हर कोई एक ही सोच थी
पहले मैदान में हम जाए। हर किसी की सोच, कोई खौफजदा नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था, कोई पीछे हटने वालों में से नहीं था, कोई अपने इरादे को तब्दील करने वालों में से नहीं था। जितने भी असहाब इमाम हुसैन देख लीजिए, जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा, हबीब इब्ने मज़ाहिर, अगर आप इसको देखें, हबीब इब्ने मज़ाहिर बहुत बुजुर्ग सहाबी हैं और एक सहाबी मौलाए कायनात के हैं, उनकी उम्र गालिबन करबला में बाज़ जगह 100 साल से ऊपर लिखी हुई है, कहीं 110 साल लिखी है, कहीं 99 या 100 के करीब के, जिनकी अबरू जो है वो उनके आंखों के ऊपर इतने बाल उनके थे कि अबरू के ज़ईफ़ हो चुके थे कि वो आंखों के ऊपर आते थे और उनके जिस्म का मांस लटका हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने सर पे पट्टी बांधी और अपनी कमर में पटका बांधा और उन्हें बाकायदा बिठाया गया घोड़े के ऊपर। उनकी इतनी ताकत नहीं थी कि वो बैठ सके, लेकिन उन्हें एक इश्क था जो उनको यहाँ तक लेकर आया। जानते थे कि मैं मैदान में कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं कहाँ लड़ सकूंगा, इतने बुजुर्ग हैं, लेकिन ये भी जानते थे कि मुझे अगर हुसैन इब्ने अली ने बुलाया है, इस सफर इल्लाह की तरफ बुलाया है, इस खुदा की सफर की तरफ बुलाया है, तो ये ना हो कि कल गैर हाजिरों में मेरा नाम, आशिकों में मेरा नाम। मुस्लिम इब्ने औसजा का आलम क्या था कि जब जनाब मुस्लिम, जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर और जनाब मुस्लिम खड़े हुए थे, तो पूछा हबीब ने जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा से कि ये तलवारें क्यों तेज हो रही हैं, ये लश्कर क्यों आमादा, क्यों इतनी जल्दी जल्दी तलवारों को तेज कर रहे हैं। उस वक्त जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने कहा कि ये लोग कत्ले हुसैन की तैयारियां। उस वक्त हबीब ने जनाब मुस्लिम से कहा कि मुस्लिम, मेरी एक वसीयत याद रखना, कभी इस मजलूम को तनहा न छोड़ना। जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा ने उस वसीयत को याद रखा। जब जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा की शहादत हुई और इमाम हुसैन के दानू पर जनाब मुस्लिम इब्ने औसजा का सर था, तो देखा कि खैमे में से एक बच्चा बहुत तेजी से भागता हुआ आया, तलवार जो है उसके नयाम में तलवार थी और तलवार उसकी कद से ज्यादा लंबी थी और जमीन पर कद की हुई हुई सफेद लिबास उसने पहना हुआ था, पटका उसके कमर में बांधा हुआ था और बहुत तेजी से वो मैदान में जा रहा था। मौला हुसैन ने कहा अब्बास से कि अब्बास जाओ, इस बच्चे को रोको, जल्दी रोको इस बच्चे को। तो जब हज़रत अब्बास गए और रोका, उस बच्चे को लाए इमाम हुसैन के पास, इमाम हुसैन ने कहा बेटा आप कहाँ जा रहे हो, किसके फर्जंद हो तुम। उसने कहा कि जिसका सर आपकी दानू पर है, इस मुस्लिम का फर्जंद, जिसका सर आप पे दानू, ये मुस्लिम की फर्जंद। मौला ने कहा कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, तुम अपनी माँ के पास जाओ, तुम उसका सहारा हो, तुम उसके पास चले जाओ। तो बेटे ने क्या जवाब दिया कि मेरी माँ ही तो है जिसने मुझे तैयार करके भेजा, किसके लिए जा रहे हैं। ये तौहीद जलवागर है, ये जलवा है तौहीद का, ये तासीर है तौहीद, तो इस तरह नमूदार, ये खुदा के आशिक से इश्क है। हमें हुसैन आशिक खुदा है, तासीर तौहीद है, जलवाए तौहीद है, और ये उस तौहीद के, ये उस आशिक तौहीद से इश्क की अलामत है। 3 साल का बच्चा और मैदान में माँ उठा रही, सलाम हो करबला की उन माओ की तौहीद, ये करबला जी की कदम पे जलवे दिखा रही थी तौहीद, ये करबला जहां पर कोई खौफ ज़दा नहीं था, यकीन कामिल था अपने परवरदिगार। करबला, इसीलिए करबला को मेराज इश्क कहा जाता है, इश्क की मेराज है करबला। कभी इस नजर से पढ़े करबला, खूबसूरत है, जो रब के इतने करीब ले जाती है कि खुदा उन सबको अबदी कर देता है कयामत तक। उस खुदा के करीब, इन हस्तियों को खुदा के करीब किया गया। जब इमाम हुसैन रास्ते में जा रहे थे करबला के, तो एक शख्स आया, सामने से आ रहा था। इमाम हुसैन अपना काफिला रवा दवा रखे हुए थे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने बुलंद आवाज से कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अली अकबर ने देखा बाबा की तरफ, देखकर कहा, बाबा ये आयत इस वक्त क्यों पढ़ी। गुफ्तगू हुई इमाम हुसैन और हज़रत अली अकबर की।
اور پھر ایک سوال طبیعت پر تھا، پوچھا کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ ہاں بیٹا کیوں نہیں، بے شک ہم حق پر ہیں۔ پھر حضرت اکبر نے کہا کہ بابا کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر موت ہم پہ آ پڑی یا ہم موت پہ، یہ جلوہ تو اگر حق ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم راہ خدا میں نکل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور واقعا یہ وہ سب تھے جو موت پر جاتے، موت ان کا کچھ نہیں تھا۔ اسی راستے میں ایک شخص جو سامنے سے آ رہا تھا، اس کو امام نے روکا اور فرمایا کچھ خبر ہے کوفے کی؟ اس نے کہا کہ جی مولا میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی سب کے سب بدل چکے ہیں، انہوں نے اپنے راستے کو بدل دیا، انہوں نے مسلم کا ساتھ چھوڑا تو مولا مسلم تنہا رہ گئے۔ امام حسین نے قافلے کو روکا، وہیں ٹھہراؤ ہوا، اور پھر امام حسین نے پوچھا اس شخص سے جب تم آئے تو کیا عالم تھا؟ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ جب میں آیا تو مسلم گرفتار ہو چکے، تنہائی کے عالم میں مسلم گرفتار ہو چکے تھے اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا وہاں موجود نہیں، کوئی ان کا ساتھی نہیں تھا، سب مسلم کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے، مسلم میں تنہا جنگ کی اور اب مسلم گرفتار۔ اور پھر وہ ایک دم چپ ہوا اور رونے لگا۔ مولا نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں جس عالم میں مسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں وہ عالم یہ ہے کہ مسلم کے ہاتھوں اور پاؤں میں رسیوں کو باندھ کر مسلم کو گھسیٹ کر لے کر جایا جاتا ہے۔ عزاداروں، جناب مسلم کو جب لے کر جایا گیا اور ان سے وصیت پوچھی گئی کہ تمہاری آخری وصیت وہ کہ وہ پوری نہیں کرنے والے تھے لوگ، لیکن پھر بھی جب وصیت پوچھی گئی تو جناب مسلم نے ایک بڑی اہم وصیت کی، جب کہا نا کہ میری زرہ کو، میری تلوار کو بیچ کر ان کا قرضہ اتار دینا جن کا میں مقروض ہوں۔ جب میں یہ پڑھتی ہوں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کوفہ جہاں ہزاروں خط لکھنے والے موجود تھے، جہاں 18,000 سے زیادہ خطوط لکھنے والے موجود تھے، جو امام کو لبیک کہنے والے موجود تھے، جو اپنے آپ کو شیعان حیدر کرار کہنے والے موجود تھے، ان سب کی موجودگی میں مسلم کو مقروض ہونا پڑا۔ مسلم یہ وصیت کی اور پھر بڑی اہم وصیت کی کہ دیکھو میرے آقا، میرے مولا، میرے رہبر، میرے رہنما خدا کے اس ولی سے، مولا حسین سے کہنا کہ وہ کوفہ نہ آئے، کوفے والے بے وفا ہیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ لفظ کہا وہ کی وصیتیں کسی نے پوری نہیں کی۔ جناب مسلم کے لیے حکم ہوا کہ دارالامارہ کی چھت پر لے کے جایا جائے اور مسلم کے سر کو کاٹ دیا جائے۔ بتارو جناب مسلم کو دارالامارہ کی چھت پر لے کر گئے، جناب مسلم کے سر کو دارالامارہ کی چھت پہ جا کے جب قلم کیا جا رہا تھا، ادھر قافلہ امام حسین اپنی جگہ موجود تھا، امام حسین تمام پردوں کو ہٹایا، حضرت عباس سامنے دیکھ رہے تھے۔ کیا منظر دیکھا حضرت عباس نے کہ ایک لعین کھڑا ہوا ہے، جناب مسلم کے سر پر تلوار چلنے والی ہے۔ حضرت عباس نے کہا اے آقا مجھے ایک مرتبہ اجازت دیجیے کہ میں کوفے تک پہنچ جاؤں، مسلم تنہا ہے، میرے آقا مسلم کے ساتھ کوئی نہیں۔ سرداروں، ادھر جناب مسلم کے سر کو قلم کیا گیا، دارالامارہ کی چھت سے جناب مسلم کے بدن کو زمین پر پھینکا گیا، ادھر بدن جناب مسلم زمین پر آیا۔ مجھے یقین ہے کہ یقیناً وہاں جناب سیدہ ضرور آئی ہوگی اور اپنی باہوں کو پھیلا کر جناب مسلم کو ضرور سنبھالا ہوگا کہ اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، آج تیری ماں تیرے لیے آئی ہے۔ میں اس بیوی کو پرسا دیتی ہوں جناب مسلم کا جس کو تنہا مار دیا گیا، میں اس کوفے کے شہید کا پرسا دیتی ہوں
میں اس مظلوم شہید کا پرسہ دیتی ہوں کربلا کا پہلا شہید، میں اس شہید کا پرسہ دیتی ہوں مولا حسین کو کہ جو بہت مظلومیت کے ساتھ شہید ہوئے۔ لعنت اللہ علی القوم۔ مولا سلام آپ پہ سر